بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج قیام کے اندر اللہ کے فضل سے کتاب اللہ کا 12واں پارہ پڑھا جائے گا۔ یہ 12واں پارہ سورہ ہود اور سورہ یوسف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی دعوت کو پیش کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے کیے ہیں کہ انہوں نے توحید کی دعوت کو کس پختگی اور کس عظیمت کے ساتھ پیش کیا، اور ان کو اس راستے میں کیا کیا سننا پڑا، کیا کیا تکالیف اور مصائب اٹھانے پڑے، اور ان کے ماننے والوں کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، اور ان پر کون کون سے انعامات اور کیسے کیسے انعامات اللہ رب العالمین نے کیے، یہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ میں، اور ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر کے، اور صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر کے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر کے یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ اصل میں ان سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس توحید کی دعوت اور اس کے مقابلے میں انبیاء کی عظیمت اور اسلام دشمنوں، توحید کے دشمنوں کی طرف سے پیش آنے والی ساری چیزیں، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علاقے میں دعوت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہی چیزوں کا سامنا کرنے والے تھے جن کا سامنا پچھلے سابقہ انبیاء کرتے آئے ہیں۔ تو ان واقعات میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی توحید کی دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب سے اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک کی تردید کرنے کے لیے آئے، اس وقت سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آخر کار اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے نبی کو عزت دی، فتح دی، کامیابی دی، اور انجام ان کا بہتر ہوا، اور ہمیشہ اللہ کے عذاب اور ناراضگیاں اللہ کی توحید کے منکروں پر نازل ہوتی رہیں، وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹتے رہے۔ تو اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی امت کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا انجام آخر کار کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائیں گے، اور یہ دشمن ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، جو توحید کے دائی دنیا میں کھڑے ہیں، خالص اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، آج ساری دنیا کے دشمن وہ ان کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ تو آج کی امت کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تسلی ہے کہ وہ اس توحید کی دعوت پر ڈٹے رہیں، کمر بستہ رہیں، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں، نہ جھکیں نہ بکیں، نہ اس دعوت سے ہٹیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آخر کار اللہ رب العالمین نے عزت، فتح، کامیابی سے ہمکنار دنیا میں بھی انہی کو کرنا ہے، اور آخرت میں بھی جنت کا وارث اللہ رب العالمین نے انہی کو بنانا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سورت کی 24 سے لے کر 49 نمبر آیت تک اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، جس میں قوم کے جھٹلانے کا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم، اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے غرق ہونے کا
معاملہ اور ساری قوم کے غرق ہونے کا معاملہ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹے کے متعلق اللہ سے سوال کرنا، اللہ کا جواب دینا، یہ ساری پوری تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جن خبروں کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ ان چیزوں کو جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ ہی آپ کی قوم ان چیزوں کو جانتی تھی اس سے پہلے، یہ ہم نے وحی کر کے آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل جو ہے نا وہ پیش کی گئی ہے مشرکین مکہ کے سامنے کہ دیکھو یہ نبی امی جو کسی سے نہیں پڑھا، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ صحیح بیان کر رہا ہے، اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ، جبکہ اس نے کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا، اور یہ سوائے وحی کے ممکن نہیں ہے، اور وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنا یہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بین واضح دلیل ہے اس میں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پوری کوشش کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کی اصلاح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، بیٹا باپ صالح ہے اور بیٹا صالح نہیں بنتا، تو یہ اس باپ پر کوئی عیب نہیں ہے، نہ اس پر کوئی بوجھ ہے، نہ اس کی کوئی خرابی اور نقص ہے، کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر اولو العزم پیغمبر وہ اپنے بیٹے کو راہ راست پر نہیں لا سکا۔ اچھا صرف بیٹا نہیں، کوئی بھی نیک اور صالح بندہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو اگر راہ راست پر نہ لا سکے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے، اور اس پر اس کی طرز نہیں ہے، تان نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل تھے، اپنے باپ کو راہ راست پر نہیں لا سکے۔ ساری کائنات کے امام سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکے چچا کو راہ راست پر نہیں لا سکے، وہ آخر دم تک جو ہے نا وہ کوشش کے باوجود راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اپنے باپ دادے کے عبد المطلب کے شرکیہ دین پر وہ مرا۔ اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیویاں وہ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکے۔ تو یہ ہدایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، نہ کسی بھی نیک اور صالح بندے کے ہاتھ میں ہدایت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت تقسیم کر دیں اور جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دیں۔ یہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ انبیاء اور اس کے انبیاء کے وارث نیک اور صالحین بندے وہ صرف لوگوں کو حق کی رہنمائی کر سکتے ہیں، حق کا رستہ ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، حق کا رستہ دکھا سکتے ہیں، یہ ان کو چیز حاصل ہے، مگر وہ کسی کو حق کے رستے پر چلانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اولو العزم پیغمبروں کو اور ساری کائنات کے خاتم النبیین کو یہ اختیار نہیں دیا، تو کسی اور کو کیسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے راہ راست پر لے آئے اور گمراہی سے اس کو محفوظ کر کے اور بچا کے رکھ لے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں لا سکے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لا سکے، تو یہ ان انبیاء پر عیب نہیں ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان، ان کی قومیں وہ راہ راست پر نہیں آئیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ بس یہ آگے توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر جو ہے نا اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین جانتا ہے، جو بندوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر صبر کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی راہ راست پر نہیں آتا کسی صالح اور نیکی کوشش سے تو اس پر عیب نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اور نہ وہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ اس واقعہ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی جو نبیوں کے واقعات اللہ نے سورہ ہود کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان واقعات میں قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے اندر ہی وہ واقعات کے وہ حصے جن
حصوں کے اندر سے کوئی سبق ملتا ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی نصیحت نکلتی ہے، صرف وہ حصے قرآن مجید سابقہ امتوں کے اور نبیوں کے واقعات کے ذکر کرتا ہے جن کا فائدہ نہیں ہے، جن میں نصیحت نہیں ہے، جن سے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا، ایسی چیزیں اللہ رب العالمین واقعات کے اندر سابقہ نبیوں کے، امتوں کے، قوموں کے واقعات میں بیان کرنے کی میں اللہ ان کی تفصیل ذکر نہیں کرتے، صرف ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جن واقعات میں نصیحت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو یہ جو نوح علیہ السلام کے واقعہ میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، یہ ساری ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ضرورت ہوتی تو رب العالمین خود بیان کر دیتے یا اپنے نبی کی زبان سے بیان کروا دیتے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہ کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، اس کے اندر جو جانور سوار کیے گئے ان کو کیسے اکٹھا کیا گیا تھا، وہ کتنے دن پانی میں چلتی رہی، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر کتنے دن عذاب مسلسل برستا رہا، پانی برستا رہا اور زمین سے پانی اگلتا رہا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کی۔ اگر ان کا کوئی فائدہ ہوتا تو بیان ہو جاتی، جب اللہ نے بیان نہیں کی تو ہمیں بھی ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر فما لبث ان جاء بعجل حنید، ایک بنا ہوا بچڑا لے کر جو گرم کنکریوں پر بنا ہوا تھا وہ لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے بھی کئی سبق امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء ہو کر وہ پہچان نہیں سکے فرشتوں کو کہ یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کے سامنے کھانا لا کر پیش کر دیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی انسانی ضروریات ہے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، انہوں نے عام آدمی سمجھے، مہمان سمجھے، اور ان مہمانوں کی مہمانی کے لیے بنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ تو فرشتے ہیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں چل سکا تو آج کے لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہر مستقبل کے غیب اور حاضر کو وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واقعہ بیان کر کے کہا ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ جانتے تھے اس تفصیل کو پہلے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اس طرح کی جتنی بھی آتے ہیں قرآن مجید میں آتی ہیں نا، بعض لوگ جن کو شیطان نے راہ راست سے ہٹایا ہوا ہے وہ ان کی غلط تعویل کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ما کنت تعلمها سے مراد اگرچہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ آپ کی امت کو پتہ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا عالم و ما کان و ما یکون تھے، ان کو تو ہر شے کا پتہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس باطل تعویل کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور کہا ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ جانتے تھے اس کو اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے وحی کر کے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ رب العالمین ان کو بتا دیتا ہے، اور جو اللہ نہیں بتاتا وہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، انہوں نے بچڑا پیش کر دیا۔ اس سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زبردست مہمان نواز تھے، اور خود سارے کے سارے نبی ہمیشہ زبردست مہمان نواز تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبردست مہمان نواز تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے تو ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، تو بلکہ اس سے بھی پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ لن یضیعک اللہ ابدا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہرگز آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، معدوموں کو کما کر دیتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں جس کے اندر یہ عظیم الشان خصلتے ہوں۔ اللہ رب العالمین کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا، ان سے اللہ رب العالمین کام لیتا ہے اپنے دین کا، دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازے گا اللہ رب العالمین انہیں۔ تو مہمان نوازی کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس بھی مہمان آئیں تو انہیں جو ان کے گھر میں حاضر ہو بہتر سے بہتر وہ مہمان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ یہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں وہ جان چھڑاتے ہیں کہ مہمان کی خدمت کرنا جھوٹ ہی ہو جائے اللہ کر کے۔ وہ پوچھتے ہیں آنے والے کو، جی جناب ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟
مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ نہ میں نے ٹھنڈا پینا نہ میں نے گرم پینا ہے اور جان چھوٹ جائے گی، وہ خود مہمانی کرنے کا جو ہے نا وہ نیت نہیں ہوتی دل سے۔ تو جو بھی بندے کے گھر میں پیش موجود ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر بہتر سے بہتر چیز وہ مہمان کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ مسلم بن ابو الطیحان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے ساتھ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پانی، کھجور کا خوشہ اور بکری کا گوشت لا کر پیش کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھی تھا کہ تکلف نہ کرنا کوئی، تو انہوں نے تکلف کیا اللہ کے نبی کے لیے اور مہمانوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے لیے تکلف بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس پر باب باندھا ہے کہ مہمان کے لیے تکلف کیا جا سکتا ہے، تکلف کرنا چاہیے میزبان کو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔